پاکستان اور انڈیا کے مابین سیز فائر کو پاکستان کے دانشوروں اور امن کے خواہش مند انسانی حقوق کے ڈیفینڈر نے ویلکم کیا ہے۔ اس بارے میں ساؤتھ ایشیا فری میڈیا ایسوسی ایشن سیفما اور حقوق خلق پارٹی کے زیر اہتمام لاہور میں ایک سیمینار جنگ نہیں امن کا اہتمام کیا گیا۔ معروف سینئر صحافی حسین نقی نے سیمینار کی صدارت کی، جس میں شریک مقررین نے جنگی جنون اور وسائل اسلحہ کی خریداری پر خرچ کرنے کی مخالفت یہ ایک تھی آمنا سامنے دو طرف نہیں چاہیے تھی ہو جائے جنگ میں ایک سپاہی نہ کسی انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کیا، اور پھر بھی تاریخ کی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سب سے بڑی فضائی جنگ بھی ہو گئی۔ تو یہ بھی پتہ لگ گیا دونوں سائڈز کو کون کہاں کمزور ہے اور کون کتنا تکڑا ہے۔ اس میں اب اسلحے کی دوڑ بڑھے گی سب کانٹیننٹ میں۔ ہندوستان اپنی کمزوریاں دور کرنے کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اسلحہ خریدنے جائے گا، پاکستان چینیوں کے پاس جائے گا۔ لیکن یہ اچھی بات ہے کہ سیز فائر ہو گئی ہے اور بات چیت کسی جگہ پہ شروع ہو جائے گی، اور یہ ڈی جی ایم اوز کا جو چینل ہے کام آیا ہے، جو سیز فائر کے وقت سے چلا آ رہا تھا۔ سیز فائر کا مطلب ہے کہ ایل او سی پہ سیز فائر ہو، جو شہری مارے جا رہے تھے وہ انہیں سکون ملے گا، معیشت دوڑ رہی تھی دونوں طرف، نقصان ہو رہا تھا، وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور یہ غیر ضروری لڑائی تھی، پنگا تھا۔ ابھی دونوں ملک جو ہے وہ نیوکلیر ہیں، اور نیوکلیر ملکوں میں جنگ نہیں ہو سکتی، اور یہاں جس طرح ہم نیوکلیر اسلحے کی نمائش کرتے ہیں اور بار بار نکالتے ہیں، ایسی ہن مار دیں گے جیسے ہن مار دیں گے، یہ بند کریں۔ پتہ نہیں آپ کو نیوکلیر جنگ کے کیا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کوئی اگر پاکستان نے استعمال کر لیا تو پاکستان محفوظ نہیں رہے گا، اگر انڈیا نے استعمال کر لیا تو انڈیا بھی محفوظ نہیں رہے گا، جس کے تابکاری اثرات ایسے ہوتے ہیں۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستان پاکستان جو الٹے قدم اٹھا لیتے ہیں جب لڑائی ہوتی ہے، جیسے انڈس واٹر ٹریٹی ختم کیا ہے، انڈس واٹر ٹریٹی کو بحال کرنا چاہیے، لیکن انڈیا نے کہا کہ نہیں، وہ جو قدم اٹھ گئے ہیں لگتا ہے وہ بات چیت میں، یہ اچھی بات ہے کہ بات چیت ہونے جا رہی ہے، تمام ایشوز پہ ہونے جا رہی ہے۔ یقیناً اس میں انٹرنیشنل تمام قوتیں، امریکہ، چین، روس اور یورپ، اور سبھی یہ کہہ رہے تھے، ہمارے عرب دوست بھی کہہ رہے تھے کہ یہ سیز فائر ہونی چاہیے، لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ اچھا رہا کہ یہ بات بغیر جنگ کے ٹل گئی، نقصان کم ہوا ہے۔ مسئلے وہیں پہ ہیں، کشمیر کا مسئلہ بھی وہیں پہ ہے، باقی مسئلے بھی وہیں پہ ہیں، دہشت گردی بند کرنی پڑے گی، کیونکہ ہندوستان نے اعلان کیا ہے کہ اس کا پانی کا جنگی استعمال ہوا تو پانی تو جنگ ہو گئی۔ تو اب دونوں ملکوں کو بیٹھ کر یہ معاملہ طے کرنے چاہیے، نہ پراکسی وار ہو نہ ٹیررزم ہو، اور دونوں ملک نارمل ملکوں کی طرح رہیں، باقی بات چیت چلتی رہے گی مسئلوں پہ، کوئی ایک دنوں میں مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں۔ جو جن پہ اتفاق ہے اس پہ تو مل کے رہیں اچھے نیبرز کی طرح، نہ ٹیررزم ہو، اور دونوں ملک نارمل ملکوں کی طرح رہیں، باقی بات چیت سیز فائر ہو گیا، یہ ہمارا مطالبہ تھا کہ فوری طور پہ جنگ بند کریں۔ یہ اچھا ہو گیا کہ یہ جنگ بند ہوئی ہے، لیکن یہ جنگ بند کیوں ہوئی ہے؟ یہ ہوئی ہے امریکی سامراج کی مداخلت کی وجہ سے اور بڑے بزنس کی وجہ سے، جو چاہتے تھے کہ ہمارا کاروبار چلتا رہے، مزدوروں کا ہم اتصال کرتے رہیں اور اپنی جو عمارت ہے اس میں اور اضافہ کرتے رہیں۔ تو جنگ بند ہوئی ہے، غریبوں کی جنگ ابھی جاری ہے، غریبوں کی جنگ، زندگی کی جنگ، زندگی چلانے کی جنگ وہ ابھی جاری ہے، اور اس کے لیے ہم جدوجہد کرتے رہیں گے۔ جی، آج یہ ساؤتھ ایشیا فری میڈیا ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ایک اینٹی وار ایک میٹنگ تھی، جس میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ یہاں تشریف لائے تھے، اور یہ کنسنسس کے ساتھ، اتفاق رائے کے ساتھ یہی بات ہوئی کہ جنگ نہیں، امن چاہیے، اور ترقی چاہیے، تعلیم چاہیے، صحت چاہیے، روزگار چاہیے، اور ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن چاہیے، اور دونوں جو ممالک ہیں ان کی جو وار مانگرنگ ہے اور یہ جو جنگی جنون ہے، یہ عوامی سطح پر نہیں ہے، بلکہ یہ کارپوریٹ میڈیا اور جو حکمران طبقات ہیں دونوں طرف سے، وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے یہ اس طرح کے جنگ جنون پیدا کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں بہت ساری گفتگو ہوئی، اور الٹیمیٹلی یہی ہوا کہ جنگ کے خلاف اویئرنیس پیدا کی جائے اور لوگوں کو
سینسٹائز کیا جائے کہ یہ جنگیں کوئی اس طرح کا شغل نہیں ہوتی، یہ جنگیں تباہی کا پیغام لاتی ہیں اور نسلوں کی بربادی کرتی ہیں. لہٰذا ہندوستان کی وار مانگرنگ ہو یا پاکستان کی وار مانگرنگ ہو، ہم عوامی سطح پر اس کی تنقید کرتے ہیں، اس کی مزاحمت کرتے ہیں اور ایک پرامن ساؤتھ ایشین ریجن کے لیے اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے. دیکھیں میرے عالمی طاقتوں نے دونوں کو اس سے آگے ایسکیلیشن کی طرف نہیں جانے دیا اور ان کی مداخلت کے نتیجے میں یہ جنگ بند ہو گئی ہے. اور میرا خیال ہے یہ یوں لگتا ہے جیسے کوئی اسکرپٹڈ وار تھی، اور وہ اسکرپٹڈ وار کے جو مقاصد تھے وہ ان کے پورے نہیں ہو سکے، اور اب میرا خیال ہے کہ بیک چینل نیگوسیشنز اور ڈائلاگ ہوگا جس کے نتیجے میں کوئی ان کے دونوں ممالک کے جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں وہ شاید ایک بیٹر ریزولوشن کی طرف جائیں. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں جی، میں نے جس خطے میں اپنی جوانی پوری گزاری ہے، اسٹوڈنٹ لائف میں یورپ چلے گئے تھے، پوری جوانی اور بڑھاپا وہیں پہ آیا ہے. تو وہاں انہوں نے دنیا کی 2 عظیم جنگیں لڑی ہیں جو انسانیت آج تک جانتی ہے جنگ عظیم کے نام سے. تو انہوں نے 2 جنگیں لڑ کے کروڑوں لوگ مروانے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا اور یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جو بھی معاملات ہونے ہیں وہ امن سے، بھائی چارے سے، بیٹھ کر بات چیت سے حل ہونے ہیں. اور آج دیکھیں یورپ کے 28 ملک ایک ہیں، کوئی ویزا نہیں، کوئی کچھ نہیں، وہ لڑتے ہیں، سپورٹس میں لڑتے ہیں، ٹیکنالوجی میں لڑتے ہیں، ایجوکیشن میں لڑتے ہیں، ان چیزوں پہ وہ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں. اور اگر ہم اپنے خطے میں دیکھیں تو چائنا اور جاپان کی کتنی ہسٹوریکل دشمنی تھی. جب ایٹم بم گرا اس کے بعد معاہدے ہوئے، جاپان نے اپنی فوج ختم کر دی اور اس کے بعد اس نے ترقی کی اور آج جاپان کہاں ہے. تو دنیا میں جنگ جو ہے نا وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، جنگ جو ہے مسائل پیدا کرتی ہے. تو آج جو ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ سیز فائر ہوا ہے اور معاہدے کی طرف گئے ہیں تو یہ بہت ہی خوش آئین ہے. ہمیں چاہیے کہ اچھے پڑوسیوں کی طرح، اور ہم ایک ہے، کلچر ہمارا ایک ہے، ثقافت ایک ہے، بہت ساری چیزیں ہم میں کامن ہے. اگر ایک آدھ چیز نہیں بھی کامن تو ہم لوگ جب یورپ میں رہتے ہیں تو وہاں سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ہندو، مسلم، عیسائی، سکھ، کالے، گورے، عرب، کوئی فرق نہیں. کبھی اس بنیاد پہ لڑے ہی نہیں، کبھی اس بنیاد پہ کوئی کاروباری زندگی ڈسٹرب نہیں ہوا. تو یہاں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ، اور اپیل کرتا ہوں اپنے تمام آپ کے سننے والوں سے، آپ کے توصف سے، کہ امن کی باتیں کریں. جنگ اور یہ دشمنی، نفرت کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. سیمینار میں انسانی حقوق کے کارکن اور امن کے خواہشمند لوگ بھی شریک ہوئے. قمر زمان بھٹی، منٹ میڈ نیوز، لاہور.